بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے ہوں یہ ہفتہ کیسا ہوگا، اور یہ ہفتہ 27 جنوری سے لے کے 2 فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ پروگرام لیو کے لیے ہے، لیو ایکسکلوسیو ہے، اور سٹارٹ ہوگا لیو آپ کا چھٹے گھر سے۔ آگے بڑھنے سے پہلے لیو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اور اگر اچھا لگے تو کمنٹس بھی کر دیجیے گا۔ یہی ایک چھوٹی سی فیور آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ لیو چھٹے کا لارڈ اس وقت 8ویں گھر میں سیٹرن، اور سیٹرن پائسس میں بیٹھا، اور اس کا لارڈ آگے ہے 11ویں گھر میں جوپیٹر، وہ سیٹرن کی سکیئر میں اور راہو کی سکیئر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ذرا ملی جلی کفیت ہوگی کہ 8ویں کا لارڈ بھی آگے نیگیٹو بیٹھا گو۔ مون کیپریکارن میں ہے، اور کیپریکارن میں ذرا آپ بڑا سنجیدہ اور سیریس ہو کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب بھی چھٹے کا لارڈ 8ویں میں جاتا ہے تو وہ لوگ جو ملازمین ہیں، خاص طور پہ سرکاری ملازمین ہیں، they must be very careful while dealing with the paperwork۔ کاغذات کو اچھی طرح پرکھ لیجیے گا، کوئی بھی ایکشن لینا ہے اس کے پروس اینڈ کون ضرور دیکھیے گا، کوئی وہ لکونہ نہیں چھوڑنا، ادروائز یہ 2 دنوں میں جو بھی ڈیسیژن کریں گے تھوڑا بہت لکونہ رہ جائے گا، اور پھر وہی چیز آپ کے کہتے ہیں نا گاٹے بڑھ جانی، آپ کے لگ جانی، آپ کو پرابلم آ جائے، آپ کی چارج شیٹ ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی انکوائری ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی شو کاز نوٹس ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں اور کوئی ریڈ کرتے ہیں یا کوئی خفیہ آپریشن کرتے ہیں، تو ان کو یہ ہے کہ وہ ایک اس کی پراپر پلاننگ کریں، پراپر اس کا لکونہ نہ کوئی چھوڑے، ادروائز دے ول پرفارم اے گڈ آپریشن، اور بڑا اچھا سکسیزفل آپریشن ہوگا، بٹ الٹا لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے۔ دوسرا، کچھ لوگ جو تھوڑا بہت کاغذوں کی ہیرا پھیری کرنے کے چکر میں ہوں گے، ان کے لیے وہ ہیرا پھیری کر تو لیں گے لیکن پرابلم پکڑے جائیں گے، اور پرابلم ان کے لیے آ سکتے ہیں۔ سرکاری دفتر سے کاغذ ادھر ادھر کریں گے، مال بنا کر دولت اور جائیداد بنانے اور پیسہ چھپانے میں لگیں گے، اور کسی نہ کسی کیس میں پھنس جانے کے چانسز ہے۔ اب بے شک اس دنوں میں نہیں ہوں گے، پر آگے جا کے پھر پھنس جانے کا چانسز ہو سکتا ہے، کورٹ کچہری کے چکر لگ سکتے ہیں، یا کوئی بیماری تنگ کر سکتی۔ تو یہ ایک پریکاشنز میں نے آپ کو بتایا، بینگ 6th ہاؤس۔ اب چھٹا گھر ہے، اپنے معاملات کو بڑی سنجیدگی سے لیں گے، اپنے سارے پینڈنگ کام نکالیں گے، اپنے معاملات کو پراپر طریقے سے کریں گے، اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ بھی بڑا سنجیدگی کے ساتھ ان کو لے کے ساتھ چلیں گے، اور سروس میٹر میں آپ بہت اچھا پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی قسم کا لاسٹ اینگر، گریڈ، ایروگنس اگر آیا تو وہ پھر آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ کوئی نہ کوئی رکے ہوئے کام نکال لیں گے، کوئی انویسٹمنٹ کی لوز ہوئی ہے اس کو ٹھیک کر لیں گے، اور آپ کا محکمے کی اپنے کی خیر خواہی میں بڑے پیش ہوں گے، پارٹنر کے ایکسپینسز آپ کے حسب منشا ہوں گے، کوئی قرضہ اتار لیں گے، کوئی ہرڈل دور کر لیں گے، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ دور کر لیں گے، کوئی ابسٹیکلز آئی ہے وہ دور کر لیں گے، کوئی زخم ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کرول ایکشن سٹارٹ ہوتے ہوتے رہ جائے گا، کوئی نہ کوئی ٹرانسفر آپ کی فوائیں سن کے تھوڑا سا ٹینشن میں آ سکتے ہیں، اور مینٹل سٹیبلٹی آپ کی پلس مائنس رہے گی۔ یہاں پہ وہ لوگ جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں، پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہیں، وہ بڑا یہ 2 دن بڑا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر اس میں ایک تھوڑا سا فیئر بھی ان کو رہے گا کہ پتہ نہیں اس دفعہ ایگزام پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ لیو آپ لوگ ویسے پیدا بھی سی ایس ایس جاب کے لیے، تو اس لیے پریشان نہ ہوں، آپ کا کوئی نہ کوئی اچھا رزلٹ نکل آئے گا۔ آگے 29 30 آپ کا مون، سن اور مرکری آپ کے 7ویں گھر میں ہے، اور 7ویں کا لارڈ 8ویں میں بیٹھا ہے، تو وہ وہاں پہ اس کا میڈیٹر بھی آگے، اس کا میڈیٹر بھی کمزور ہے، تو میاں بیوی کے تعلقات تھوڑے سے آگے پیچھے ہوں گے، یا آپ کا اسپاؤس بیمار ہو سکتا ہے، آپ کا اسپاؤس تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس کو کوئی پرابلم آ سکتا ہے،
لہٰذا اس میں اپنے سپاؤس کو سپیس ضرور دیجیے گا، اس کا خیال کیجیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بہانے کر رہا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے اور آپ بھی اس سے پھر خفا ہو سکتے ہیں کہ مثلاً سپاؤس سچ مچ بیمار ہے، وہ تھوڑا کہ آپ سے کہے گا کہ جی میری طبیعت نہیں ٹھیک، تو آپ آگے سے کہیں گے بہانے کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ، یہ کرتے ہیں، تو اس قسم کی باتیں سے آپ کا گھر کا ماحول الجھ سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا یہاں پہ آپ نے خیال کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کے چھٹا گھر ہے تو ساتواں گھر ہے، تو میاں بیوی میں بہت اچھا ہمنگی ہوگی، بڑا مل جل کے سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ شیئر بزنس میں بھی بہت اچھا ہوگا، دماغ بڑا کام کرے گا۔ اور یہاں پہ ویسے اوورآل ساتویں گھر کی ٹرائن ہے اس کو تو جتنے بہترین تعلقات ہوں گے وہ آپ کی سوچ سے باہر بھی ہوں گے، آپ کو سپانسرشپ بھی مل جائے گی، آپ میاں بیوی کے اندر ایک اچھے جیسچر بھی قائم ہوگا، اور اگر آپ نے سپاؤس کی طرف توجہ دی تو وہ جلدی ریکور بھی ہو جائے گا۔ یہاں پہ شیئرڈ بزنس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بس رسک فری نہیں کرنا کہ آنکھیں بند کر کے آپ نے پیسے انویسٹ نہیں کرنے، صرف ٹریڈ کرنا ہے، اور اس ٹریڈ میں آپ دونوں پارٹنر کو بہت فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ ذرا محتاط رہیے گا اور اس کے مطابق چلیے گا۔ لیو آگے مون، مرکری، راہو اور سیٹرن آپ کے 8th ہاؤس میں، اور 8th ہاؤس کا لارڈ 11ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو یہاں پہ سیٹرن جب 8th ہاؤس میں آتا ہے تو اچھے رزلٹ دیتا ہے، لیکن کیونکہ مون، سیٹرن اور یہ آپ کا راہو، تو تھوڑا سا آپ پیوش، گلومی، ورڈ، لو اسٹیم پہ، ان نون فیئر، وسوسے، ایسے خام خواہ رونے کو دل کرنا، یہ آپ کے اندر ایک چل لگے گی، اور جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو تھوڑا وہ رکھیں گے، کیا کہتے ہیں، معاملات کو اپنے پریشانی اپنے اوپر سوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بہن بھائیوں کے ساتھ انحصار کریں گے، فارنرز کے ساتھ آپ کا کاروبار کریں گے، اور امپورٹ ایکسپورٹ آپ کرتے ہوئے ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ اپنی وراثتی جائیداد کو کنٹرول میں رکھیے گا، اور کاروبار کرنے کی غرض سے فروخت نہیں کرنی، یہ بربادی آپ کی ہوگی اگر آپ نے فروخت کر دی، تو جائیداد کو تو چھیڑنا نہیں ہے آپ نے۔ دوسرا 8واں گھر ہے، کسی سے بحث باسا، کوئی وہ نہیں کرنا، 2 نمبری نہیں کرنی، کیونکہ مون راہو بندے کو تھوڑا سا کارٹ کرتا ہے، مٹیریلسٹک کرتا ہے، اور انڈر کارپٹ چلانے کی کوشش کرتا ہے، سازشی ذہن ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کو دھوکہ دہی پہ آ جاتا ہے، اور یہ دھوکہ دہی پھر آپ کو الٹا لڑ سکتی ہے۔ آکولٹ سائنس میں بہت دلچسپی رہے گی، یہ اس کے یہ اسٹرالوجی یا پومسٹری یا اس کے سوا علم بھی سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو سب سے اچھی خبر ہے وہ آپ کی وہ امیگریشن ہے، اس میں بھی پیش رفت ہوئی ہے، سفر کرتے ہوئے باہر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور باہر بھی بڑا اداسی کا ہوگا آپ کا، بٹ ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو جہاز جا چکا ہو، یا اگلی میں کنیکٹڈ فلائٹ آپ کی مس ہو جائے، یا راستے میں ٹریفک میں پھنس جائے، یا گاڑی خراب ہو جائے، تو ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، دی پریگننٹ خواتین مسٹ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل، ان کے 8ویں گھر میں راہو ہے اور سیٹرن بھی ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے، وہ لوگ جو پریگننٹ ہیں، خواتین، ان کی مس کیریج ہونے کے چانسز، ان کی پریگننسی افیکٹ ہونے سے ارلی برتھ ہو سکتی ہے، یا کوئی نہ کوئی ابارشنس کے چانس بن جائیں گے، یا ان کو کوئی نہ کوئی معدے کا مسئلہ آ جائے گا، بڑی آنت کا مسئلہ آ جائے گا، پرائیویٹ پارٹ پہ پرابلم آ جائے گا، کیونکہ 2 ورس سیارے پائسز میں 8ویں گھر میں بیٹھے ہیں، تو یہ ہیلتھ ایشو کو آپ نے ایزی نہیں لینا۔ ایک وہ لوگ جو ڈائلسس اور یہاں کڈنی کے ہیں، وہ بہت خیال کریں، اپنا بہت خیال کریں، اور یہاں پہ وینس بھی پھنسا ہوا ہے، تو ڈومیسٹک انہیپینس، ساس کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، ساس بھی آپ کے ساتھ بگڑے گی،
یا بیمار ہوگی آپ کی، اور جب وینس کے اوپر راہو آتا ہے تو ڈومیسٹک ان ہیپینس ضرور ہوتی ہے، اور جس سے پھر ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو پائلز کے مریض ہیں یا اینل فشر کے ہیں، وہ یہ کڑھائی گوشت، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، صرف سبزیاں کھائیں، فائبرز کھائیں، نہیں تو یہ 2 دن 3 دن ان کو بہت تنگ کریں گے، بہت تکلیف میں ہوں گے، خاص طور پہ پائلز کے مریض۔ کرکٹ کھیلنے والے حضرات یا کوئی گیم کھیلنے والے، ان کے پرائیویٹ پارٹ پہ چوٹ لگنے کا پورا اندیشہ ہے، اس لیے گارڈ پہن کے کرکٹ کھیلیے گا، اپنا خیال کیجیے گا، کٹ نہ لگ جائے، کوئی زخم نہ آ جائے، کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ جی لیو، آپ کا یہاں پہ تھوڑا سا بیٹری کا آیا تھا تو آپ کو تھوڑا سا چینج نظر آئے گی، تو میں اختتام کر رہا تھا کہ لیو، خواتین خاص طور پہ، اور جو صحت کے جن کے مسئلے ہیں، وہ دے مسٹ بی ویری کیئرفل، اور امیگریشن میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ ہفتہ آپ کو آپ کو سوائے جو پہلے 2 دن ہیں اس کو آپ کام کا بوجھ آپ کے اوپر بہت بڑھے گا، اس کے بعد پھر معاملات اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں فرماتے رہیں گے اور آپ کا بہتر ہوگا۔ بس ذرا مطاعت ہو کے چلیے گا، اپنی ہیلتھ ایشو کو بس خیال کرنا۔ میں یہی ایک چیز آپ کو کہوں گا، میدا اور پریگننسی، یہ اور پرائیویٹ پارٹ، یہ 3 چیزوں سے آپ نے اگر احتیاط برتی تو یہ 3 دن آپ کے بہت اچھے گزر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔